ایک خبر بہت زیادہ اضطراب کا باعث ہے، بے چینی ہوئی ہے۔ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ احمدی مسلم کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر احمدی لکھتے ہیں تو احمدی غیر مسلم یا قادیانی غیر مسلم۔ احمدی مسلم لکھ کر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے اس وقت جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اسلام صرف ایک ہے، وہ دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں جو وہ انہوں نے دیا ہے، وہی ایک اسلام ہے، اس کے سوا کوئی اسلام نہیں۔ یہ بات ملک کے وزیر اعظم بھی کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کے آئین کے مطابق بھی قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔ غیر مسلم، صرف اقلیت نہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں۔ تو قادیانی غیر مسلم، احمدی غیر مسلم، یہ بات واضح ہو اور ان کے لیے مسجد کا لفظ، اذان یا دوسرے جو شعائر اسلامی ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ اسلام کے قطعی اصولی اجماعی عقیدے کے خلاف ہیں، وہ پاکستان کے آئین کے مطابق بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو جب وہ یہ کرتے نہیں تو پھر وہ غدار کہلائیں گے آئین کے۔ وہ آئین سے منکر ہوئے، آئین کے منکر ہوئے، تو ان کے لیے اگر اقلیت میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے تو غیر مسلم ہیں وہ، اور یہ بات ان کی طرف سے بھی واضح ہو۔ اور اگر ان کو کوئی ایسی آزادی ملے جس طرح ان کی چیزیں اسلام والوں کی وہ نہیں ہو سکتی ہیں، تو یہ واضح کرنا ہوگا کہ قادیانی غیر مسلم، احمدی مسلم کہہ کے وہ شامل نہیں ہوں گے، وہ غیر مسلم ہو کے، اور یہ بات طے ہے، اس میں کوئی رعایت، کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، یہ واضح ہے۔ اور پھر اصولاً دیکھا جائے تو اور بہت سے مسائل ہیں۔ اس وقت خاص طور پہ اس بات کو چھیڑنا، یہ کچھ لوگ پھر کڑیاں ملانے لگ جاتے ہیں کہ وزیر اعظم بنتے ہوئے، حلف اٹھاتے ہوئے خاتم النبیین کا لفظ صحیح نہیں نکلا، پھر قادیانیوں کو اپائنٹ کرنا، جیسے وہ ایک عاطف نامی قادیانی کو اپائنٹ کیا گیا تھا، پھر اس کے علاوہ اور مرحلے اور کتنی جگہ پر پھر حج کے حلف نامے سے اس کو نکالا گیا اور وزیر مذہبی امور کہتے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ مسلسل حملہ ہو رہا ہے۔ تو ایک بات ہمارے حکمران جان لیں کہ دین میں مداخلت کے بعد عزت نہیں ہوتی، اقتدار نہیں رہتا۔ وہ اگر کسی کے ایجنڈے پر ہیں تو کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلمانان عالم اور خاص طور پر اسلامیان پاکستان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ مانا جا سکتا ہے، یعنی اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو یہ بات حکمران جان لیں اور عوام جانتے ہیں، اور اس معاملے میں یعنی عقیدے کے معاملے میں کوئی لچک نہیں ہے۔ ہم اپنے لیے اس بات کو اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کی ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ کوئی سازش اس حوالے سے مسلمانان پاکستان ہرگز قبول نہیں کریں گے اور مسلمانان عالم بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو ایسی کوئی بات نہ کی جائے۔ پہلے ہی کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، مسجدوں کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، تو یوں ہی لگے گا نا کہ پھر اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، دھیان تو ادھر ہی جائے گا، پھر ساری باتیں لوگ کڑیاں ملائیں گے۔
تو اس بات پر لوگوں کو کلیئر کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے کہ قادیانی اگر آپ کے کسی کمیشن میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ غیر مسلم اقلیت ہے، ان کو قادیانی غیر مسلم، احمدی غیر مسلم، احمدی مسلم کا لفظ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ واضح ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اور اس معاملے میں علماء بھی عوام بھی کوئی دو رائے نہیں رکھتے۔ تو ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے انتشار ہو جائے، معاملات پھر لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیں، ایسا نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدوں پر قائم اور دائم رکھے۔ ہمارے ہاں یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، آئین پاکستان میں بھی وہ غیر مسلم ہیں، تو ان کو غیر مسلم اعلان کرنا ہے، پھر شناختی کارڈ ہو، پھر پاسپورٹ ہو، وہاں پر بھی قادیانی غیر مسلم لکھا جائے گا، ان کو نان مسلم لکھا جائے گا، احمدی مسلم نہیں لکھا جائے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور جن چیزوں پر پابندی ہے کہ وہ مسلمانوں کے وہ شاعر، یعنی اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اذان وغیرہ دوسری جتنی چیزیں پابندی ہے اس کی پابندی ہوگی، ورنہ پھر یہ مسئلہ مسلمانوں کی عوام میں آ کر آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک فساد کا سبب بن جائے گا۔ تو گورنمنٹ بھی اس میں بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، اور اگر آپ کسی کے دباؤ میں ہیں تو یاد رہیں آپ دین میں دخل دیں گے، نہ اقتدار رہے گا نہ عزت رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا، کتاب و سنت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل بیت اور صحابہ کا، اولیاء کا وفادار رکھے، وطن کا وفادار رکھے۔ میں نے یہ آج اس لیے بات کی کہ آج یہ بہت پھیلی ہوئی ہے، تو مجھے بھی لوگوں نے کہا آپ اپنا موقف، حالانکہ میں دو لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ غدار ہیں آئین کے۔ ابھی تک انہوں نے آئین کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، وہ غیروں کے سامنے جا کے دوسرے ملکوں میں جو بیان دے رہے ہیں، جو غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اور پھر میں مدینہ منورہ میں تھا، پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام کسی انڈیا کے ہندو نے کہا تھا قادیانی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف بہت کچھ کر رہے ہیں۔ یہ بیان ایک ہندو کی طرف سے پی ٹی وی پر نشر ہوا تھا، اور میں نے وہ مدینہ منورہ میں دیکھا تھا، کہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ٹی وی پہ وہ آ رہا تھا۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کے، مسلمانوں کے کوئی دوست نہیں ہے، کوئی خیر خواہ نہیں۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں، وہ کسی اور کا وفادار کہاں ہو سکتا ہے؟ تو اس بارے میں حکمران کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو فتنہ و فساد کا باعث ہو اور ملک میں خام خواہ ایک نزاع کی صورت اور بڑھ جائے۔ اس موقع پر یہ اس طرح کا کوئی اعلان جو آپ نے اگر کیا ہے تو اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ انہیں کوئی اسلامی فرقہ کہہ کے یا احمدی مسلم کہہ کے نہیں شامل کیا جائے گا، غیر مسلم ہیں وہ، قادیانی غیر مسلم، احمدی غیر مسلم، مرزائی غیر مسلم، لاہوری اور جو دیندار انجمن جو بھی ان کے ساتھ کسی طرح وابستہ ہیں وہ سب غیر مسلم ہوں گے۔ اس معاملے میں بہت احتیاط وفاقی وزیر مذہبی امور سے بھی کہوں گا کہ ذمہ داری کی بات کریں اس وقت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کریں۔ آپ کے حلف نامے سے نکل گیا اور آپ نے کہہ دیا مجھے پتہ نہیں چلا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اتنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، حکومت میں اتنے داخل ہیں، جو چاہیں کر لیں۔ تو یہ بہت ہی سنبھلنے کا موقع، احتیاط کا موقع ہے۔ تو عوام بھی ذمہ داری کا ثبوت دیں اور حکمرانوں کو پابند کریں کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں، اور یہ عوام کے اتحاد سے ہوگا۔ ہم نے کوئی تخریب کاری کا حصہ نہیں